محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری یعنی سرکار صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کی ایک ایسی عجیب کرامت جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا ایک ایسا عجیب قصہ جو آپ کو بھی حیرانی میں ڈال دے گا۔ تو میری آپ سے اتنی سی معتبرانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیا گیا بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آفتاب ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 19 ربیع الاول 552 ہجری نماز تہجد کے وقت ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی احمد تھا اور آپ کے القاب علاء الدین مخدوم اور صابر تھے۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سگی بہن تھی۔ ناظرین محترم، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب اپنی کتاب انوار الشہاد میں فرماتے ہیں کہ جب میرے فرزند علاء الدین علی احمد پیدا ہوئے اس وقت غیب سے آواز آئی اور میں نے خود سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوں، اور اسی کے ساتھ آسمان سے ایک تلوار ظاہر ہوئی جس نے ہمارے دشمن برہان حادث کی گردن اس طرح سے اڑا دی کہ اس کو سانس لینے کی بھی مہلت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا ظہور اس طرح فرمایا کہ شہر راگ کے در و دیوار اس طرح ہل گئے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس عجیب و غریب کیفیت کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے، اور بہت سے لوگوں پر ایسی گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہوئی کہ وہ میرے پاس آ کر توبہ کرنے لگے۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کی دائی جن کا نام وزرا تھا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب صابر پاک کلیر شریف رحمت اللہ علیہ پیدا ہونے کے بعد اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے تھے، اور جب دائی نے غسل دینے کے لیے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دائی کے تمام جسم میں بجلی کی طرح ایک لہر دوڑ گئی اور وہ خوف کھا کر الگ کھڑی ہو گئی۔ صابر پاک کی والدہ ان سے فرمانے لگی کہ بہن، یہ سیدوں کا بچہ ہے، حسنی اور حسینی سید ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے ہے، تم کو چاہیے کہ وضو کر کے اور نفل نماز پڑھ کر اس کو غسل دو۔ چنانچہ دائی نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور آرام سے غسل دے کر گلے میں وہ کرتا پہنایا جو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پہران سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے پیدائش کے بعد پورے 6 مہینے 40 دن تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور جب بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو آپ نے پینے سے گریز کیا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی غیبی قوت آپ کو کھلا پلا رہی ہے، اور آپ اللہ کے بندوں کے سامنے بچپن میں سے ہی صبر و قناعت کے نمونے پیش کر رہے تھے۔ جب اسی حالت میں 7 مہینے اور 10 دن گزر گئے اور بالآخر 592 ہجری میں ایک دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کے والد ماجد نے 4 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے، اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اپنے بیٹے کے سینے پر دم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسم اعظم کی برکت سے علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے، مگر 1 سال برابر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن دودھ نوش فرماتے اور ایک دن خاموش رہتے، گویا کہ آپ روزہ رکھ رہے تھے۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک دن دودھ استعمال فرماتے اور 2 دن دودھ سے گریز کرتے۔ پھر جب آپ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 3 سال ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا بند کر دیا، اور آپ تیسرے دن صرف جو کی روٹی یا چنے کی روٹی تھوڑی بہت کھا لیا کرتے تھے۔ صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جس دن سے میرے فرزند نامدار نے میرے شکم میں قرار پکڑا اسی دن سے میرے پاس اولیاء اور ابدال اور مشائخ کی تشریف آوری شروع ہو گئی۔ رضال غیب اور سالک نے راہ طریقت مجھے آ کر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ آپ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے غائبانہ کسی کی آواز آتی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شادی کے چند دن بعد ہی یا چند مہینے بعد ہی خواب میں بی بی سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، ان کی زیارت کی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں 2 فرزند عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تو تم ہو اور دوسرے علی احمد صابر ہیں، جو تمہاری اولاد سے مستقبل میں قریب پیدا ہوں گے۔
حضرت مخدوم صابر پاک قلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بولنے کی ابتدا چوتھے سال میں شروع ہوئی۔ 21 ربیع الاول 566 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کے ابو جان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے معاملہ اور وظائف میں مصروف تھا۔ جب یہ آواز میرے کان میں آئی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی زبان سے سب سے پہلے اپنا ذکر اور اپنی موجودگی کا اظہار کروایا۔ چنانچہ 4 سال کی عمر تک صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اکثر یہی کلمہ جاری رہا اور اسے پڑھتے ہوئے آپ پر جلال کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دن اور رات میں 7 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرتے۔ ناظرین محترم، جب حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی ملا عبدال رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب کی نگرانی پر مامور تھے۔ جب شاہ عبد الرحیم صاحب کا وصال ہو گیا تو وہ شاہ صاحب کے دفن ہونے کے بعد ہی عراق سے اچانک غائب ہو گئے اور 2 سال کے قریب غائب رہے۔ پھر اس وقت ظاہر ہوئے جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ ماجدہ ہرات سے پاک پتن شریف کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں فرما رہی تھی۔ دوستو، شاہ عبد الرحیم صاحب کی وفات کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک خاموش رہے اور اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالی۔ اس دوران آپ کے پاس اکثر اہل باطین حضرات آتے ہی رہتے تھے اور آپ کی پیشانی کو چوم کر چلے جاتے تھے۔ آپ کے ابو جان کی وفات کے بعد دوسرے سال آپ پر غلبہ جذب طاری ہو گیا اور اس کا سلسلہ بھی 1 سال تک جاری رہا۔ جذب یہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ اللہ والوں پر طاری ہو جاتی ہے اور اس حالات میں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا، یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کا بھی کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو اس جذب کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس حالت میں اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے۔ ایک دن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو غیبی اشارہ ملا کہ وہ صابر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر پاک پٹن شریف چلے جائیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ تمام حالات حضرت محمد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ہمارے ہمراہ تشریف لیتے چلے تاکہ یہ دور دراز کا سفر اطمینان سے گزر سکے۔ چنانچہ تیسرے دن صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ اپنے فرزند حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہرات سے روانہ ہوئی اور یہ سفر 11 دن میں پورا کر کے 25 شعبان بدھ کے دن اپنے حقیقی بھائی حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پٹن شریف ضلع ملتان پہنچ گئی۔ انہیں دیکھ کر بابا صاحب بہت خوش ہوئے اور اپنے ہونہار بھانجے کو دیر تک سینے سے لگائے رکھا اور ان کے درجہ اولیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے بابا صاحب کی گود میں ان کے بھانجے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا۔ صابر پاک پر ایک وجہ کی سی کیفیت اس وقت بھی طاری تھی۔ اپنے مامو جان کو غور سے دیکھا اور ان سے فرمایا، میرے دادا جان حضرت سید عبد الوہاب صاحب آج سے 3 سال بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس کہنے پر بڑے تعجب ہوئے اور پوچھا، بیٹا تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ تمہارے دادا جان 3 سال بعد فوت ہو جائیں گے جبکہ وہ بغداد میں تشریف رکھتے ہیں اور تم میرے پاس پاک پٹن میں موجود ہو؟ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے ابھی اپنے قلب کی جانب نظر ڈالی تو میرے والد صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے سیدھے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کو دیکھ کر یہ بات معلوم کر لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو جا ہی چکے ہیں اور اب 3 سال کے بعد تمہارے دادا جان بھی دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عالی مرتبہ بھانجے کو یہ بات سن کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک دونوں حضرات پر وضع کی سی کیفیت طاری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حالت وجد سے باہر آئے تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا، اے فرزند علی احمد صابر، تم مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہو۔ دوستوں، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے بابا صاحب سے اصرار کیا تھا کہ وہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لنگر بانٹنے کا کام دے دیں۔ لہٰذا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے صابر پاک کو لنگر تقسیم کرنے کی خدمت سپورٹ فرما دی اور فرمایا، جاؤ بیٹے لنگر کھلاؤ۔ چنانچہ علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ لنگر کھانے کے قریب ایک حجرے میں مقیم تھے اور صبح کو نماز فجر کے بعد اور شام کو نماز مغرب کے بعد لنگر بانٹنے کے لیے باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذمے کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پنجگانہ ادا کرتے اور اس کے بعد دعائے نوری پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شیخ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صابر پاک کو لنگر تقسیم کرتے دیکھا گیا مگر آپ کو کبھی کھاتے یا پیتے کسی نے نہیں دیکھا اور آپ کا جسم دن بدن سوکھنے اور خشک ہونے لگا۔
जैसे जैसे दिन गुजरते गए आपके जज्ब जोश का आलम बढ़ता गया, तबीयत में जलाल और तेजी पैदा हो गई, मगर शेख ने जो खिदमत सुपुर्द की थी उसके अंजाम देही में कोई भी फर्क नहीं आने दिया और आप बड़ी पाबंदी के साथ गरीबों और मिस्कीन को लंगर तकसीम फरमाते रहे। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह लंगर तकसीम करने के दौरान मुसलसल रोजे से रहते थे। अगर कभी भूख की शिद्दत हद से ज्यादा हो जाती तो आप रहमतुल्लाह अलैह जंगल की जानिब चले जाते और वहाँ पर दरख्तों की पत्तियों को हलाल समझकर रोजा अफ्तार कर लेते। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक से हिफ्ज़ कर लिया था और शायरी की भी इब्तिदा कर दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के फारसी के शेर तसव्वुफ में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। एक रोज हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह को बज़रिया कश्फ मालूम हुआ कि हजरत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में रो रहे हैं। चुनांचे जब इशराक के वक्त हजरत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह लंगर बांटने के लिए हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और रोने की वजह पूछी तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे सुलूक के अलहदा कर दिए जाने का दुख है। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से अलहदा कर दिया है और बंदगाने खुदा में से सिवाय औलिया अल्लाह और रिजालुल गैब के कोई भी मेरे पास ना आ सकेगा। इसके अलावा मुझे सुलूक का मर्तबा जज्ब के गलबे की वजह से कम हासिल हो पाएगा। चुनांचे हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह पर कैफियत जज्ब का गलबा शुरू हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल 12 साल तक लंगर बांटते रहे और इस दौरान लंगर में से कोई चीज ना खाई। हजरत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह को साबिर का खिताब आप रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ही इसी वजह से दिया था। हुआ कि जो था कि जब आपकी वालिदा कुछ सालों बाद आपने बेटे को देखने की गरज से आए कि मेरा बेटा मेरे भाई के वहाँ अच्छा खाता पीता होगा, अब तो सहताबी और तंदुरुस्ती उसके ऊपर सवार हो गई होगी, वो तो बड़ा तंदुरुस्त हो गया होगा। तो जैसे ही आके साबिर पाक को वो देखती हैं तो इधर साबिर पाक जिस्मानी तौर पर बड़े ही लागर, कमजोर और सूखे खुश्क दिखाई देते हैं। उनकी वालिदा का बहुत दिल जलता है। वो अपने भाई से जाकर इस बात का शिकवा करती हैं कि मैंने तुम्हारे पास मेरे बच्चे को इसलिए छोड़ा था ताकि वो यहाँ पर अच्छे हालात में रहे, लेकिन तुमने मेरे बच्चे के साथ ये क्या किया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बुलावा भेजा। साबिर पाक जैसे ही आपके पास तशरीफ लाए तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे लंगर के मुतालिक पूछा तो आप कहने लगे लंगर मैंने खूब बांटा और आज तक लंगर बांटने में कोई कमी पेशी नहीं की। तो आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने कुछ क्यों नहीं खाया और तुम्हारी हालत कैसी हो रही है। तो आप हजरत साबिर पाक कलियारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ पीरो मुर्शिद, आपने मुझे लंगर बांटने को कहा था, ये कब कहा था कि लंगर से कुछ खा लेना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी पेशानी को चूमा और फरमाया कि तुम आज अलाउद्दीन अली अहमद साबिर हो।